بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، گزشتہ جو ہمارے چینل کی تقریب تھی اس میں رمضان کے تمہیدی بیان تھا۔ اس دفعہ ہم نے رمضان کے حوالے سے کہ رمضان کی جو برکات ہے، جو فضائل ہیں، اس کا احاطہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن و حدیث جو ہے اس سے، آیات مبارکہ سے اور احادیث مبارک میں جو ہے اس کے فضائل بہت زیادہ بیان کیے گئے ہیں، لیکن میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے، اور اس ماہ میں جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں، اور بڑے بڑے جو شیاطین ہیں ان کو بڑی بڑی زنجیروں میں قید کر دیا جاتا ہے۔ اس تمام گفتگو کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان اللہ تبارک تعالیٰ نے مومن کی مغفرت اور جہنم سے نجات کا مہینہ بنایا ہے۔ آپ قرآن پاک دیکھ لیں، قرآن پاک میں اللہ تبارک فرماتے ہیں کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا کتاب اللہ فی کتاب اللہ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں 12 مہینے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اس میں ایک مہینہ رمضان ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا ہے۔ اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اور قرآن پاک کیا ہے؟ وہ ہدایت کا منبع ہے۔ اس کو جو فالو کرے گا اس کی دین و دنیا بہتر ہو جائے گی۔ ہم چونکہ اشرف المخلوقات کے ایک بنی نوع انسان سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے لیے نہ صرف ہمارے جسم کے جو تقاضے ہیں اور ہماری جو ذہن کے تقاضے، ان کی جو لوازمات ہیں، تقاضے، وہ تو ہم نے پورے کرنے ہی ہیں، جو ضرورتیں ہیں، لیکن ہم ایک روح رکھتے ہیں، ایک ایسی روح جو روح رحمانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کن فیکون ارشاد فرما کے پیدا فرمایا، اور ہماری جو ہے نا ونفخت فیہ من روحی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری روح کو پیدا کر کے اپنی روح اس میں پھونکی، تو انسان اس بلند مرتبہ پر فائز ہے۔ یعنی جیسے کسی شاعر نے کہا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ تو وہ محنت یہی ہے کہ ہمارے ہاں جو حیوانی تقاضے ہیں جسم ہونے کے ناطے، مادہ پرست جسم کے 2 حصے ہیں، ایک روحانی اور ایک مادی جسم۔ تو جسم کے تقاضے تو کھانا پینا ہے یا جو ضروریات زندگی اس کو پورا کرنا ہے، لیکن ایک روح کا تقاضا ہے، چونکہ روح اللہ تبارک تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہے اور وہ اس کا ذکر کرتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے روحوں کو پیدا کیا، روح ہمہ وقت اللہ کا ذکر کرتی ہے، تو پھر اس کی بھی ایک خوراک، اس کی بھی ایک ضرورت ہے، اور وہ کیا؟ اپنے خالق کی عبادت، اپنے خالق کی محبت، اپنے خالق سے عشق، اپنے خالق کی جو ہے ذکر۔ تو رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں انسان اپنی روح کی پرورش کر سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جسم کی پرورش کرنی ہے تو کیا کرنا ہوتا ہے؟ جسم کی پرورش کے لیے اچھے وٹامن فل ٹائپ خوراکیں لینی پڑتی ہیں، ایکسرسائز کرنی پڑتی ہیں، اس کو ریسٹ، رات کو نیند کرنی پڑتی ہے، اور جو اچھے جو بدن کی ضرورتیں ہیں وہ تمام تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں، تو جسم پھلتا پھولتا ہے۔ لیکن مزے کی بات ہے کہ یہاں بالکل اپوزٹ گیم چل رہی ہے، بالکل اپوزٹ۔ اگر آپ جسم کی تربیت کر رہے ہیں اور روح کی فکر نہیں ہے تو روح دب جائے گی۔ جب روح دب جائے گی تو ہم جو جسم ہیں وہ ایک حیوانیت کی جو ہے نمائندہ ہے، تو پھر ہم میں حیوان پن پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، ہم لالچی ہو جائیں گے، خود غرض ہو جائیں گے، اور نہ جانے کیا کیا کر بیٹھیں گے۔ لیکن ہم ساتھ ساتھ ہمارے جسم کے اندر جو روح ہے، اس روحانیت کی پرورش کریں تو روح جو ہے جسم کی بالکل اپوزٹ انرجی چاہتا ہے، خوراک چاہتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ اس اللہ کے ذکر سے روح کی نشو و نما ہوتی ہے، اللہ کی عبادت سے، کیونکہ وہ اپنے خالق کے حکم سے آئی ہے۔ تو لازم ہے ہم مٹی سے بنے، مٹی اس دنیا کی جو ہے اجزاء سے ہیں، اور جو بدن ہے انہی اجزاء سے بنا ہوا ہے، لیکن روح جو ہے وہ ملکوتی ہے، تو ملکوتی عبادت مانگتا ہے، ذکر مانگتا ہے۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے۔ رمضان میں جو قرآن نازل ہوا اور کہا کہ رمضان میں جو شخص روزے رکھتا ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے روزے تم پر فرض کیے، پہلی امتوں پہ بھی فرض تھا، تو جب وہ روزے رکھتا ہے تو اس کی روح کی پرورش ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ نفس تو ہم روزہ رکھتے ہیں نا تو اس میں کھانا پینا کچھ نہیں ہے، اللہ کی رضا کی خاطر کھانا پینا کچھ نہیں ہے، اور جو جنسی تقاضے ہیں ان کو بھی ہم منع ہیں، وہ اس میں حرام کر دیے گئے کہ پھر رمضان پورا نہیں ہوتا۔ تو رمضان میں کہا گیا کہ آپ نے اپنے یہ جو جسمانی نفسی تقاضے ہیں، مادی، ان کو قابو رکھنا ہے، ان پر روزہ رکھنا ہے، ان کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اور جب یہ کنٹرول کریں گے تو روح کی پرورش ہوگی۔ تو روح کی پرورش کیسے ہوگی؟ روح کی پرورش ہوگی کہ آپ قرآن پاک پڑھیں رمضان میں، آپ روزے کے ساتھ ساتھ نیک کام کریں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ
روزے میں اگر ایک شخص کسی کو کھانا کھلاتا ہے تو اس کو بے انتہا ثواب ملتا ہے، بہت زیادہ نیکی ملتی ہے۔ تو صحابہ کرام تو فقراء سے طبقے سے تھے۔ ایک تو ہمارے ہاں غریبی ہے، غریبی وہ معنی نہیں جو فقراء کا ہے، فقراء جو ہے خود اختیاری غریبی بھی کرتے ہیں، تو فقراء کے اس سے تعلق رکھتے تھے۔ تو انہوں نے اکثر نے کہا کہ بھئی ہم تو اتنا مالی وسائل نہیں رکھتے کہ کسی کو کھانا کھلا سکے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کھجور اگر آپ نے کھلا دی، ایک شخص کو کھجور کھلا دی تو آپ کو بھی اور اس کو دونوں کو ثواب ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کھجور جو ہے وہ پورے ایک کھانے کے بدلے میں قبول فرما لے گا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ رمضان میں آپ نے قرآن تو پڑھنا ہے، وہ تو روحانی آپ کی ضرورت ہے اور آپ کا تقاضا ہے، روزہ رکھنا ہے، لیکن ساتھ میں روح کی جو تربیت ہے وہ یہ ہے کہ لالچ کم ہو جائے، انسان میں سخاوت کا جذبہ ابھرے، دوسروں کی خدمت کر سکے۔ پیاس اور بھوک جب اس کو ملے گی تو اس کو احساس ہوگا کہ اور بھی کچھ غریب لوگ ہیں جن کو دو وقت کی روٹی میسر نہیں آتی، تو اس سینس میں وہ پھر زکوٰۃ دے گا، خیرات دے گا، صدقہ دے گا، تو یہ چیزیں ڈیولپ ہوں گی۔ تو یہ کس کے تقاضے ہیں؟ یہ روح کے تقاضے ہیں۔ تو روح کے تقاضے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ رمضان میں جسم کی تربیت تو ہو رہی ہے، ایسا تو نہیں ہے جیسے دیگر اقوام میں کہ 24 گھنٹے روزہ تھا، نہیں، آپ کو صبح سے لے کر مغرب تک روزہ ہے، اس کے بعد پھر افطاری ہے، اور افطار سحری تک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا بھی نہیں کہ بالکل آپ قید کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عنایت فرمایا، جس میں ہم جسم کی بھی صفائی ہوتی ہے۔ اس میں جیسے ڈاکٹر سے پوچھے تو آپ کو بتائے گا کہ ہارٹ بلڈ تھک ہو جاتا ہے زیادہ کھانے سے، گھی وغیرہ، اور جب آپ روزے رکھتے ہیں تو وہ تھن ہو جاتا ہے، پتلا ہو جاتا ہے، اسے گردے پہ بوجھ کم پڑتا ہے، ریسٹ آرام ملتا ہے انسان کو، کیونکہ وہ زیادہ قسم کی بے مقصد قسم کی ایکسرسائز نہیں کرتا، وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو تھوڑا بہت رزق کمانے کی ڈیوٹی ہے وہ سر انجام دیتا ہے، تو اس طرح اس پر جو ہے نا کم بوجھ ہو جاتا ہے، وہ زیادہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے تقویٰ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔